Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Lyceum, the Lyceum of Urdu. معزز طلبہ و طالبات، آج کی ویڈیو میں اپنے کچھ طلبہ کی ریکویسٹ پر بنا رہا ہوں۔ افلاطون، پلیٹو جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور پلیٹو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ساتھ علمی دنیا میں رہا ہے، حالانکہ پلیٹو افلاطون قبل از مسیح میں ہوئے ہیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سکندر اعظم تقریباً 326 سے 26 قبل مسیح میں تھا، اور سکندر کا جو استاد تھا وہ ارسطاٹل یا ارسطو تھا، اور ارسطو کا جو استاد ہے وہ پلیٹو یا افلاطون تھا۔ افلاطون نے جو اوریٹری ہے یا فن تقریر ہے، اس کو بہت ترقی دی تھی، اور آج جب آپ مکالمات افلاطون پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو افلاطون ہے اس کی جو گفتگو کا انداز تھا وہ مکالماتی تھا، یعنی کہ وہ دو بندوں کے درمیان مکالمہ جیسے کرتے ہیں۔ افلاطون چلتا تھا، افلاطون سٹیج پر چلتا تھا، یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ اس سے کویسچن کرتے تھے اور افلاطون اس کا جواب دیتا تھا، اور یوں اس کی جو ڈسکشنز ہیں وہ چلتی رہتی تھی۔ اور اس زمانے میں یونان کے اندر آپ کو پتہ ہے جو افلاطون ہے اور ارسطو ہے یا سکندر اعظم ہے، ان کا تعلق یونان کے ساتھ تھا۔ تو اس زمانے میں یونان میں اور باقی دنیا میں جو فن تقریر ہے یا اوریٹری ہے، جو فن خطابت ہے، یہ باقاعدہ طور پر سکھایا جاتا تھا، اور یہ ایک بہت ہی وسیع علم تھا۔ لوگوں کو کانفیڈنس دیا جاتا تھا، لوگوں کو اسٹیج پر لایا جاتا تھا، انہیں اس کے رموز و اوقاف سمجھائے جاتے تھے۔ آج بھی جو فن خطابت ہے وہ موجود ہے، اگرچہ وہ باقاعدہ ایک علیحدہ مضمون نہیں ہے۔ ہاں، اب بھی جو اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے اور مدارس کے طلبہ و طالبات ہیں وہ تقریر کا فن اختیار کرتے ہیں، چونکہ یہ بطور کمپلسری سبجیکٹ نہیں ہے، اس وجہ سے جو فن خطابت ہے اسے وہ اہمیت نہیں ہے جو افلاطون کے دور میں تھی۔ اور فن خطابت کی وجہ سے دنیا میں ایک اور جو ولاگ کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ فن خطابت کی وجہ سے دنیا میں کتنے لوگوں نے عزت کمائی ہے۔ پریزنٹ تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کے اندر جو لوہا جمایا اور اپنے آپ کو ثابت کیا، تو اس کی بڑی وجہ اوریٹری تھی، فن خطابت تھی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو طاہر القادری کو آپ دیکھیں فن خطابت میں کمال، اور جو اپنے اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کے جذبات اس کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ تو فن خطابت انتہائی اہمیت کا عامل فن ہے، اور اس کے لیے جو میں آج کا ولاگ کرنے کا مقصد تھا کہ ہمارے طلبہ و طالبات کو فن خطابت کے بہت سے رموز اوقاف کے باوصف ایک اور بہت ہی اہم جو نقطہ ہے وہ ہے باڈی جیسچرنگ، کہ جسم کا جو میں گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو کرتے ہوئے میرے کبھی ہاتھ جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، کبھی جو ہے آنکھوں کے زاویے بدلتے ہیں، کبھی چہرے کے جو نقوش ہیں وہ بدلتے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کا باڈی جیسچرنگ کہیں گے۔ اور جو اوریٹری ہے یا فن خطابت ہے، اس میں جیسچرنگ یا جو جسم کے جو زاویوں کو متحرک ہونا ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ مثال کے طور پر جو میں آپ کو یہ عزیز طلبہ طالبات آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو فن خطابت کے بہت سے رموز ہیں، اس میں سے ایک رمز، ایک گہری بات وہ ہے جیسچرنگ، باڈی جیسچرنگ۔ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ آسمان کی بات کرتے ہیں
تو آپ جب تقریر کر رہے ہیں، آپ سٹیج پر ہیں، آپ آسمان کی بات کرتے ہیں تو آپ ایسے اوپر دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ ماضی کی بات کرتے ہیں، مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ افلاطون 3,500 سال پہلے گزرا ہے، تو میں ماضی کی بات کروں گا۔ میں ایسے کہوں گا کہ افلاطون 3,000 سال پہلے گزرا ہے، یا میں جب کہوں گا کہ آنے والا دور، تو میرا جو جیسچرنگ سٹائل ہوگا وہ کہ آنے والا دور ہمیں نئی دنیایں دکھائے گا، سائنس کے اندر انقلابات آئیں گے۔ یا جب میں کہتا ہوں کہ اے اہل دنیا، یا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی محفل کے اندر، اور آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی تقریر کو سن رہے ہیں، تو آپ انہیں اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں، آپ اس طرح سے بھی اشارہ کرتے ہیں، اس طرح سے بھی اشارہ کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ باڈی جیسچرنگ ہے جو کہ آپ کے جو تقریری فن ہے، جو رموز ہے، اس میں جان ڈال دیتی ہے۔ آپ جب تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، جب ماضی کا ذکر کرتے ہیں تو ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، جب آپ آنے والے زمانوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہاتھ کو آگے اس طرح کرتے ہیں، جب آپ جو وہاں پر صاحب صدر بیٹھا ہوا ہے، جس کو آپ مخاطب کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ایسے صاحب صدر کی اجازت سے، یا جناب والا، آپ تھوڑے سے ایسے کرتے ہیں جناب والا، تو بنیادی طور پر یہ بھی جیسچرنگ ہے۔ آپ آنکھوں سے جو اشارات کرتے ہیں کہ اس میں جو وہاں بھی آپ اسی طرح سے جیسچرنگ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فن خطابت ہے، اس کے اوپر میں اور بھی ویلاگز کروں گا، جو فن خطابت ہے اس میں جو باڈی جیسچرنگ ہے، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ، اور یو کین سی اٹ از اسینشیل پارٹ آف اوریٹری۔ اور آپ جو ہے وداؤٹ باڈی جیسچرنگ، آپ کی جو اوریٹری، آپ کا جو فن خطابت ہے، اٹ کانٹ بی کمپلیٹڈ، اس میں ہو ہی نہیں سکتا، جان نہیں آتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جو زمانہ گزر جائے گا، تو آپ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ زمانہ گزر جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جذبات میری مٹھی میں ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا کو سیدھا کر دوں گا، یا آپ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنا لوہا منوائیں گے، تو آپ دیکھیے میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے جیسچرنگ کر رہا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ تمام جو لیڈرز تھے ان میں ایک ہی شخص کھڑا تھا، آپ اس میں کہتے ہیں کہ ایک ہی شخص زبردست تھا۔ جب آپ کہیں وکٹری کا نشان بناتے ہیں تو آپ یہ اشارہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اوریٹری جو ہے فن خطابت کے اندر جو جیسچرنگ ہے، باڈی جیسچرنگ ہے، یہ باقاعدہ طور پر ایک زبان ہے، اور اس کے بغیر جو فن خطابت ہے یہ ادھورا ہوتا ہے۔ میں اسی حوالے سے مزید جو ویلاگز ہیں وہ کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو جیسچرنگ کی امپورٹنس ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کبھی مسجد میں آپ جائیں، آپ پڑھتے ہوں گے نماز، یا کبھی کسی عالم کی تقریر سنیے، وہ جس طرح سے جذبات میں گفتگو کر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آواز، اس کی جو باڈی جیسچرنگ ہے، I tell you کہ یہ بہت زیادہ عوام الناس کو اپنی طرف مخاطب کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر ایک شخص جو ہے اس کی جو جیسچرنگ نہیں ہے، اس کے جو نقوش ہے، اس متحرک نہیں ہے جسم کے، تو اس کی جو تقریر ہوتی ہے وہ بے جان ہوتی ہے۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر سنی ہوگی کہ کبھی کبھار جذبات میں آ کے ایسے جو مائکس تھے ان کو اٹھا پھینکتا تھا۔ اسی طرح سے جو بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کو آپ سنتے ہیں دنیا میں، جنہوں نے فن خطابت کے ذریعے دلوں کو تسخیر کیا ہے، تو ان کی تقاریر کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر ہمیشہ جو باڈی جیسچرنگ ہے، اٹ بیکمز ویری ویری اسینشیل پارٹ۔ تو یہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو اپنی گفتگو کو
جو ہے روکتا ہوں، اور اس حوالے سے میں وی لاگس مزید کروں گا، اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو اوریٹری ہے، جو فن خطابت ہے، اس میں کیا کیا چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔